رات کے محیط اور گھٹا ٹوپ اندھیرے میں سناٹے کا سینہ چیرتی گاڑی میں بیٹھا ریحان دھیمے میوزک سے محظوظ ہوتے ہوئے گھر کی جانب محو سفر تھا۔ بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک کسی بھی پل بارش کی آمد کا سندیسہ تھی۔ فراٹے بھرتی گاڑی اس کے سفر کو متواتر کم سے کم کیے جا رہی تھی۔ اس کا گھر شہر سے دور ایک گاؤں میں تھا جو بھاون شاہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ رات کے اس پہر تک تاخیر کی وجہ دوست کی شادی کی پارٹی میں شرکت تھی۔ دور ہونے کی وجہ سے وہ اس دعوت کو چاہ کر بھی ٹھکرا نہ سکا، اس لیے مجبوراً حامی بھر کر شریک محفل ہوا۔ مصروفیت میں کھویا کب کھڑی نے رات کے 11 بجنے کا الارم دیا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اتنی رات گئے وہ کبھی باہر نہ نکلتا۔ اندھیرے اور دھند نے اس کے سامنے کے منظر کو دھندلا کر رکھ دیا تھا۔ کہیں کہیں گیدڑوں کی آواز گہرے سکوت میں ارتعاش پیدا کرتی اور خوف کی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر جاتی، مگر ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی لطف اندوزی نے اس کے ڈر کو قدرے کم کر دیا تھا۔ اچانک اسے اپنے پاؤں کو زحمت دینا پڑی اور بریک لگنے سے اس کا سر سٹیئرنگ سے جا ٹکرایا، جس سے یکدم وہ حواس باختہ ہو گیا۔ اس عمل کی وجہ سے سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا ایک سایہ تھا۔ ہارن کی آواز کے ساتھ اس نے سائے کو سائڈ پر ہونے کا سگنل دیا، مگر شاید بہرا ہونے کی بنا پر وہ سایہ ہارن کی آواز سننے سے قاصر تھا۔ لیکن اس نے کوشش مسلسل کی، جو کچھ پل کی تاخیر کے بعد رنگ لائی، اور سایہ مسکرا کر پیچھے مڑا۔ لائٹ کی روشنی میں وہ اس کا سراپا دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ ایک جوان سال حسینہ ادائے قاتل سے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ حسن کے سحر میں کھویا، گویا وہ خود ہی بھول گیا، ایسے جیسے پتھر کا مجسمہ بن گیا ہو۔ لیکن اگلے ہی لمحے گاڑی کے دروازے پر ہوتی دستک نے اسے خیالاتی بھنور سے کھینچ نکالا اور وہ ایک دم سنبھل گیا۔ لڑکی اب دروازے پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً فرنٹ دروازہ کھولا اور اسے اندر آنے کی پیشکش کی، جسے بغیر ہچکچاہٹ کے قبول کرتے ہوئے اس کے برابر والی سیٹ پر وہ برجمان ہو گئی۔ لڑکی کی نزدیکی قربت ریحان کے وجود کو پگھلائے جا رہی تھی۔ شاہکار حسن کی بدولت وہ پری کا روپ تھی۔ الیک سلیک اور حال احوال کے تبادلے میں اسے معلوم ہوا کہ دلربا کا نام نیلم ہے۔ وہ واقعی اسی نام کی مستحق تھی۔ ریحان اس کے باکمال حسن کی جتنی بھی تعریف کرتا تھا کم تھا۔ اعصاب پر قابو رکھتے ہوئے اس نے نیلم سے اس کے گھر کا ایڈریس دریافت کیا۔ جہاں اترنا ہوگا میں بتا دوں گی۔ جواب سن کر اس نے گاڑی کو گیئر میں ڈال دیا اور سفر کی ابتدا ہو گئی۔ کچھ پل کی خاموشی نے جب طول پکڑا تو لڑکی نے اپنا سر گھٹنوں میں دے لیا۔ اس کے ناگن کی طرح لمبے بال اس کے چہرے پر جھکائے۔ بے چین ہو کر ریحان ایک غیر متوقع سوال پوچھ بیٹھا، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ جواب دہی کے لیے جب نیلم نے سر اٹھایا تو ریحان کی جیسے سانس حلق میں اٹک گئی۔ اب اس کے سامنے ایک 80 سالہ کریحا شکل بڑھیا تھی۔ آنکھوں کے ڈھیلوں کی جگہ 2 دہکتے جیسے انگارے تھے۔ خوبصورت جسم اب ڈھانچے میں بدل چکا تھا۔ اب وہ محجبیں ایک چڑیل کی صورت اس کے سامنے تھی۔ اس سے پہلے کہ ریحان اپنی گاڑی چھوڑ کر بھاگتا، اس کا خیال وہ بھانپ گئی۔ چڑیل نے اسے گردن سے دبوچ لیا اور سوئی کی طرح 2 نوکیلے دانت اس کے گردن میں پیوست کر دیے اور خون پینے لگی۔ بچاؤ کے لیے اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، مگر گرفت سخت تھے۔ بے قابو ہوتی گاڑی ایک درخت سے جا ٹکرائی اور ریحان کی طرح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ گئی۔ ڈھانچہ بھی اپنا کام کر کے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اب گاڑی میں مردہ ریحان پڑا تھا۔ شہر بہاول نگر کے مضافات میں واقع گاؤں شیرشاہ میں اس وقت قیامت کا سما تھا۔ ہر آنکھ اشبار تھی۔ چودھری لیاقت علی کی تو جیسے دنیا ہی لٹ گئی، کیونکہ 18 سالہ جوان بیٹا ریحان اس کے سامنے تخت پر مردہ پڑا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ جسم کا سارا خون جیسے نچوڑ لیا گیا تھا۔ چودھری اپنے علاقے کا مشہور اور شریف آدمی تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، جبکہ شریک حیات 4 سال پہلے اس دار فانی کو الوداع کہہ کر خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ اس کی بیوی کی وفات کے بعد چودھری نے بچوں کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی، فقط اس ڈر سے کہ آنے والی بیوی ان بچوں سے برا سلوک کرے گی
اس لیے اس نے شادی نہ کی۔ ان کے ہر ناز و نام اٹھائے۔ دولت کی ریل پیل تھی، جس چیز کی خواہش بچوں کے دل میں ابھرتی فوراً پوری کر دی جاتی۔ نتیجتاً وہ ضدی اور منمانی کرنے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اس بری عادتوں میں تیزی آنے لگی۔ ان تینوں میں سب سے بڑا بیٹا وسیم ان حرکتوں میں دونوں کا باپ تھا۔ ریحان کی موت پر ہر ایک افسوس کرنے آیا تھا۔ شام تک لوگوں کا تانتا بندھا رہا۔ پھر رات کی تاریکی پھیلتی دیکھ کر سب ایک ایک کر کے چلے گئے۔ چودھری لیاقت بھی اپنے کمرے میں چلا آیا۔ بیٹے کی یاد میں اس کی آنکھیں پھر سے نم ہو گئیں۔ دفعتاً کمرے کے ایک کونے میں دھواں پھیلنا شروع ہو گیا۔ جب دھواں چھٹا تو ایک ہیولا نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر چودھری کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ مارے خوف سے اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں پھوٹ پڑیں۔ نیلم تم زندہ ہو؟ چودھری کی زبان جیسے اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ نہیں چودھری، یہ میری روح ہے، بے چین روح، جو تمہارے ظلم کا شکار ہوئی اور مر کر بھی سکون حاصل نہ کر سکی۔ آج میں اپنا بدلہ لینے آئی ہوں۔ تم نے اپنے بیٹے کے گناہ پر پردہ ڈالنے کی خاطر میرا جنازہ پڑھائے بغیر مجھے مٹی میں گاڑ دیا، لیکن خدا کی لاٹھی جو بے آواز ہے اس کا خیال نہ آیا۔ تمہارے بیٹے ریحان کو میں نے ہی موت کی ابدی نیند سلا دیا ہے، اسی طرح تمہارے سارے خاندان کو تہس نہس کر دوں گی۔ یہ میرے بدلے کی ابتدا تھی۔ میں صرف تمہیں آگاہ کرنے آئی ہوں کہ آج سے اپنے دن گننا شروع کر دو۔ چودھری اٹھ کر روح کے آگے گڑ گڑانے لگا، اپنے کیے پر معافی مانگنے لگا، لیکن روح نے اس کو دھتکار دیا اور بولی، تمہارا گناہ ناقابل معافی ہے۔ تم نے میری ہنستی کھیلتی زندگی کو پل بھر میں ویران کر دیا۔ تمہیں ذرا بھی خیال نہ آیا، تم معافی کے لائق نہیں ہو۔ اور پھر وہ دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گئی اور چودھری سے سکتا رہ گیا۔ نیلم اپنے والدین کی اکلوتی چشم و چراغ تھی۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورتی میں بھی بے مثال تھی۔ گاؤں کے ہر لڑکے کے دل کی حسرت اور ارمان تھی۔ اس کی چڑھتی جوانی، سفید رنگت، نیلی موٹی آنکھیں، سڈول جسم، ان تمام خصوصیات نے اس کی نسوانی کشش میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ اس کی جتنی تعریف کی جائے کم تھی، مگر وہ ان لڑکوں کو آنکھ بھر کر نہ دیکھتی۔ اس کا دل صرف حریرہ کے لیے دھڑکتا تھا۔ اس نے اپنا جسم و جان غرض ہر چیز کو اسی کے نام کر دیا تھا، مگر حریرہ اس کے جذبات سے بے خبر، اپنی ایک الگ ہی دنیا جسے تنہائی اور خاموشی کہتے ہیں میں گم رہتا۔ اس کے والد اپنے علاقے میں پیر ہونے کے ساتھ ساتھ پروفیسر بھی تھے۔ 4 بھائیوں اور ایک بہن۔ والدہ اور والد پر مشتمل ان کا گھرانہ مثالی تھا۔ نیلم نے حریرہ کو پہلی مرتبہ اس وقت دیکھا جب وہ اپنے والد محمد اختر علی کے ساتھ پڑوسی گاؤں سے آیا تھا۔ وہ پہلے ہی نظر میں اس پر اپنا سب کچھ ہار بیٹھی۔ اسے دل ہی دل میں بسائے یادوں کی آگ میں جلتی رہی، مگر اظہار محبت کی جرت نہ کر پائی۔ محبت کا یہ لاوا اندر ہی اندر زور پکڑتا گیا۔ پھر جب کنٹرول سے باہر ہو گیا تو اس نے اپنی ایک سہیلی کو ہمراز بنایا اور ساری حقیقت اس کے گوش گزار کر دی۔ اس کی سہیلی، جس کا نام ممتاز تھا، اس کی مدد کی حامی بھرتے ہوئے اسے حریرہ سے ملانے کا اٹل فیصلہ کر لیا۔ ممتاز نے حریرہ کے گاؤں بھاون شاہ جا کر ان کے گھر کا پتہ دریافت کیا اور نیلم کو لیے حریرہ کے گھر آ دھمکے۔ اس وقت گھر میں صرف حریرہ کی والدہ اور وہ خود موجود تھا۔ والد ضروری کام کے سلسلے میں کہیں باہر گئے تھے۔ حریرہ کی والدہ نے ان کا خیر مقدم کیا۔ نیلم ان کے اخلاق سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اتنی دیر میں حریرہ کولڈ ڈرنک اور بسکٹ لے آیا اور ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ حریرہ نے اپنی نظر کی حد درجہ حفاظت کی ہوئی تھی۔ اس وقت بھی وہ زمین کو ہی تکے جا رہا تھا۔ اس کی کمال سادگی اور شرافت نیلم کے دل کو چھو گئی۔ وہ اس سے پیار تو پہلے بھی کرتی تھی، اب اس کی چاہت اور بڑھ گئی تھی۔ چاہت دیوانگی کی حدوں کو جا پہنچی۔ نیلم کا مقصد پورا ہو چکا تھا، کیونکہ وہ صرف اپنے پیار کو دیکھنے آئی تھی۔ پھر وہ اٹھی، آنٹی ہمیں دیر ہو رہی ہے، لہٰذا چلنا پڑے گا، ہم پھر آئیں گے۔ حریرہ کو بھی اب تک محسوس ہو گیا کہ یہ لڑکی اس میں دلچسپی رکھتی ہے، کیونکہ نیلم کا انداز کچھ ایسا ہی تھا۔ شام کو جب پیر اختر علی حریرہ کے والد گھر لوٹے تو ان کی بیگم نے ان لڑکیوں کے متعلق بھی بتا دیا، تو وہ بولے،
کل میں نے ان کے ہی گھر جانا ہے، وہاں جا کر دریافت کر لوں گا۔ پیر صاحب اپنے علاقے کے تمام معاملات اور مسائل کو بخوبی حل کرتے تھے۔ ہر ایک ان کی عزت کرتا۔ علاقے میں ان کا خوب توتی بولتا تھا۔ اگلی صبح ہریرہ کو ساتھ لیے نیلم کے والد اکرم کے گھر پر تھے۔ ہریرہ چونکہ پیر صاحب کا بڑا بیٹا تھا، اس لیے وہ اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تاکہ سارے معاملات کو وہ بخوبی سمجھ سکے۔ نیلم کے والد محمد اکرم نے ان کا خوب خیر مقدم کیا۔ وہ تو ان کا مرید تھا۔ پیر اختر علی نے نیلم کے والد اکرم سے ضروری باتیں کی، پھر واپسی کے لیے تیار ہو گئے تو اکرم نے انہیں زبردستی روکتے ہوئے کہا، آپ کے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے، برائے مہربانی کھا کر جائیں، میری بیٹی نیلم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ہریرہ کو اب اس کا نام معلوم ہوا۔ نیلم اس وقت پاس ہی معدب کھڑی تھی۔ پہلی بار ہریرہ نے نیلم کے سراپے کا جائزہ لیا تو واقعی نام کی طرح اسے نیلم پایا۔ کچھ ہی دیر بعد دسترخوان بچھا دیا گیا۔ کھانا پرتکلف تھا، سب نے سیر ہو کر کھایا۔ ہریرہ بھی تعریفوں کے پل باندھ گیا کہ کھانا لاجواب تھا۔ اس وقت نیلم کی سرشاری دیکھنے کے قابل تھی۔ ہریرہ اس میں انٹرسٹڈ ہونے لگا۔ ان کی محبت کی گاڑی اب پٹری پر آ چکی تھی، مگر انہوں نے ایسا کوئی قدم نہ اٹھایا جس سے ان کو ندامت کا سامنا کرنا پڑتا۔ ان کی محبت بہت پاکیزہ تھی۔ چودھری لیاقت کا سب سے بڑا بیٹا وسیم تھا۔ ناز و نام نے اس کی عادت بگاڑ دی تھی۔ وہ عیاش طبیعت کا مالک تھا۔ خوبصورت لڑکیاں اس کی کمزوری تھیں۔ گاؤں والے صرف اس کے والد کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی غلطیوں کو درگزر کر جاتے۔ گاؤں والوں کے اسی لحاظ کی وجہ سے اس کی ہمت کو اور شہ ملی۔ وہ اپنے باپ کے نام کا خوب فائدہ اٹھاتا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی شکایت چودھری لیاقت علی کے کانوں تک پہنچتی کہ وسیم نے آج فلاں کام کیا، فلاں کی لڑکی کو چھیڑا۔ اس کا باپ تنگ آ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو راہ راست پر لانے کی ہر ممکن کوشش کی کہ علاقے میں ہماری عزت ہے، ایک مقام ہے اور مرتبہ ہے، کیوں ہمیں رسوا کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ مگر ان باتوں اور نصیحتوں سے اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی۔ وہ اپنی عیاشی میں مزید آگے ہی آگے بڑھتا گیا۔ اس نے جب نیلم کو دیکھا تو اسے اپنے بستر کی زینت بنانے کی تگ و دو میں لگ گیا۔ وہ بیچاری اس کی شیطانی سوچ سے بالکل بے خبر تھی کہ اس پر کیا قیامت گزرنے والی ہے۔ وہ منحوس اندھیروں کی لپیٹ میں تھی، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے رہا تھا۔ آسمان پر بادلوں کی ستاروں سے آنکھ مچولی جاری تھی۔ ایسے میں دو سائے ایک لڑکی کو اٹھائے چودھری لیاقت علی کی حویلی کی جانب پیش قدمی کر رہے تھے۔ وہ لڑکی شاید بے ہوش تھی، اس لیے اٹھانے والوں کے بازوؤں میں جھول رہی تھی۔ دونوں سائے حویلی کا عقبی گیٹ پار کر کے اس حصے کی جانب چلنے لگے جہاں کباڑ اور زمیندار کا دوسرا سامان موجود تھا۔ آخر وہ ایک کمرے میں پہنچ گئے جہاں وسیم پہلے ہی ان کا منتظر تھا۔ انہیں کامیاب لوٹتا دیکھ کر اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نے ڈیرے ڈال دیے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ہزار ہزار کے نوٹوں کی بڑی گڈی نکالی اور ان دونوں کی طرف پھینک دی، جنہیں پا کر وہ خوشی سے نہال ہو گئے۔ وسیم نے انہیں اشارہ کیا تو وہ لڑکی کو بستر پر لٹا کر فوراً رفو چکر ہو گئے۔ نیلم نے آنکھ کھلنے پر خود کو اجنبی ماحول میں پایا تو گھبرا کر اٹھنا چاہا، مگر خود کو بندھا دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس کے سر میں مارے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلی تھی، دو نقاب پوشوں نے اس کو نہ جانے کیا سنگھایا کہ وہ ہوش کی دنیا سے بیگانی ہوتی چلی گئی، اور جب اسے ہوش آیا تو وہ یہاں تھی۔ اس نے خود کی آزادی کے لیے کئی جتن کر ڈالے مگر کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ اتنے میں وسیم کی آواز اس کے پردہ سماعت سے ٹکرائی۔ ملکہ، اب تم ہماری قید میں ہو۔ آج میں تمہاری بھرپور جوانی سے فتح کے جھنڈے گاڑوں گا۔ بڑے نخرے کرتی تھی نا تم، آج تیری ساری اکڑ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ پھر وہ نیلم کی طرف بڑھا تو وہ بہت چیخی اور چلائی کہ شاید کوئی اس کی فریاد سن کر مدد کو آ پہنچے، مگر بے سود۔ وہ عزت کا لٹیرا اس کی آبرو ریزی میں مگن رہا۔ چودھری لیاقت علی کو حویلی کے عقبی حصے سے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ اس وقت زمین کے کسی حساب میں لگا ہوا تھا۔ وہ بہت حیران ہوا کیونکہ یہ آواز جس سمت سے آ رہی تھی وہاں آمد و رفت بالکل نہیں تھی۔ وہ اٹھا اور آواز کی سمت بڑھنے لگا۔ آخر اس کی رہنمائی میں وہ ایک دروازے تک پہنچ گیا۔
धड़कते दिल के साथ उसने कमरे का दरवाजा खोला, जिसे वसीम बेखबरी में बंद करना ही भूल गया था। चौधरी तो जैसे शर्म से गर्क हो गया। उसका बेटा वसीम लड़की की आबरूरेजी में मगन था। बेटे ने जब बाप को सामने देखा तो वो भी बुत बनकर साकित हो गया। नीलम की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। वो जान गई कि इस जालिम दुनिया में उसे कोई इस रूप में नहीं अपनाएगा। उसने मेज पर पड़ा खंजर उठाया और चश्मे जदन में अपने दिल की जगह पर पेवस्त कर दिया। मरने से पहले उसने चौधरी लियाकत को ललकारा कि वो अपने साथ हुए जुल्म का बदला लेने जरूर आएगी और उसके सारे खानदान को तहस नहस कर डालेगी। चौधरी गुस्से से लाल पीला हो रहा था। बेटे ने सारी इज्जत खाक में मिला दी थी। अब वो उसके साथ क्या सलूक करता। वसीम उसका अपना खून था। वो भी सर झुकाए खड़ा था। नीलम की इस कदर जल्दी कार्रवाई से उन दोनों को सांप सूंघ गया। अब चौधरी के पास एक ही रास्ता था। उसने वही कमरे में एक गहरा गड्ढा खुदवाया और नीलम की लाश को उसमें दफन करके कमरे को बड़ा सा ताला लगा दिया। वो और कर भी क्या सकता था कि एक तरफ उसका बेटा था तो दूसरी तरफ इज्जत। उसने मामले को वहीं दफनाने में अपनी आफियत समझी। फिर वसीम को दूसरे मुल्क भेज दिया। नीलम के घर वाले उसे ढूंढते हुए थक गए, मगर उनको ना मिलना था ना मिली। वो दारे फानी को अलविदा कह चुकी थी। इस सदमे से उसके बाप अकरम पर खासा असर हुआ। वालदा तो बहुत पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी। बाप रोता पीटता बिस्तर का होकर रह गया। चौधरी ने हमदर्दी दिखाते हुए उसके इलाज और घर का जिम्मा उठा लिया। हुरैरा को जब नीलम की गुमशुदगी की इत्तला मिली तो उसने अपने तई कोशिश की और वो भी सर पीटता रह गया। इमरान, जो कि वसीम से छोटा था, बहुत ही खूबसूरत और भाई की तरह हुस्न परस्ती का दिलदादा था। शिकार उसका मशगला था और अपने शौक की तकमील के लिए वो रात गए तक बाहर रहता। उस इलाके में तीतर और बटेर की बहुतात थी। एक दिन जब वो शाम ढले शिकार के लिए निकला तो एक हसीना को देखकर उसका जी ललचाने लगा। उसने गाड़ी रोककर लड़की से उसका पता दरियाफ्त किया कि आप इस गांव की नहीं लगती, कहाँ की रहने वाली हैं? मैं यहाँ अपने दोस्त से मिलने आई हूँ। लड़की का जवाब सुनकर इमरान मुतमईन हुआ। उसने लड़की पर अपना तासुर डालने के लिए कहा, मैं यहाँ के बड़े जमींदार का बेटा हूँ। ये इलाका हमारी ही मलकियत है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक बताना। क्या आप सच में चौधरी साहब के साहबजादे हैं? जवाब ने लड़की को हैरान कर दिया। वो शायद उसका असर ले चुकी थी। क्या आज हम पुराने कुएं के पास मिल सकते हैं? क्यों नहीं जी, मैं जरूर आऊंगा। इमरान बहुत खुश था क्योंकि बड़ी आसानी से शिकार उसके काबू में आ गया था। वो रात के लिए लाए अमल तैयार करने लगा। उसे रात होने का इंतजार था, मगर उसे क्या मालूम था कि किस्मत उसके साथ क्या खेल खेलने वाली है। कहते हैं ना, वक्त किसी के रोके नहीं रुकता। और रात सर पर आ गई। वो मुकर्ररा वक्त से पहले वहां पहुंचा तो हसीना को देखकर और भी खुश हो गया। वो आगे बढ़कर उसके करीब हो गया। बातों बातों में उसने उससे छेड़छाड़ की, मगर लड़की जैसे खुद को उसके सुपुर्द करने पर आमादा करके आई थी, इसलिए छेड़खानी से खामोश रही और फिर वो उसे कुएं के पास ले आई। कुआं सालों पुराना था। पुराने बुजुर्ग उससे पानी भरकर जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते थे, मगर जमाने जदीद ने कुएं की जरूरत को बेकार कर दिया था। कुएं की जगह नलकों और मोटरों ने ले ली, इसलिए अब ये वीरान था। पानी हद दर्जा स्याह और सहरीला हो चुका था। अब लड़की ने अपनी हैयत बदलना शुरू कर दी। अब वो नीलम बनकर उसके सामने थी। तुम यहाँ? तुम तो गायब हो गई थी ना? खौफ से इमरान की घुकी बन गई। इमरान नीलम को पहचान चुका था क्योंकि दोनों एक ही गांव के थे और एक दो बार उससे इमरान का टकराव भी हुआ था। हाँ, मैं नीलम ही हूँ, तुम्हारे खानदान के जुल्म की मारी मजलूम रूह। तुमने मेरे साथ जो अनहोनी की, उसी के बदले के लिए मैंने ये रूप लिया है। आज की रात तुम्हारी आखिरी रात है। बहुत शौक है ना लड़कियां छेड़ने का, तो आओ बुझा लो अपनी प्यास। दूर क्यों खड़े हो? इमरान की हालत तीतनी थी। जमीन ने जैसे उसके पांव पकड़ लिए थे, इसलिए वो भागने से भी कासिर रहा। नीलम ने उसके साथ वही सलूक किया जो उसके भाई रेहान का हुआ था। एक झटके से उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी और फिर उसे कुएं की नजर कर दिया।
صبح اس کی پھولی ہوئی لاش لوگوں کو ملی جو اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ ہر کوئی اس کا حشر دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگاتا تھا۔ چودھری تو جیتے جی مر گیا۔ اس کے 2 بیٹے موت کی آغوش میں جا سوئے تھے۔ لوگوں میں ہر ایک کی موت کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں تھیں۔ کوئی کہتا کہ شکار کھیلنے آیا ہوگا، پھر انجانے میں پاؤں پھسلنے سے مر گیا، تو کوئی کہتا یہ تو جن بھوتوں کا چکر لگتا ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن وجہ صرف چودھری لیاقت کو ہی معلوم تھی۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے وسیم کو اس وقت دبئی سے بلا لیا، کیونکہ اب زمین سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ حالات معمول پر آنے لگے، سب اس بات کو بھول گئے، لیکن چودھری پر خطرات جیسے منڈلا رہے تھے۔ صرف وہی جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے بہت سے عاملوں سے رابطہ کیا۔ پھر وہ پیر اختر کے پاس پہنچا تو انہوں نے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اس کو اپنے بیٹے کے گلے میں ڈال دینا، خدا نے چاہا تو موت کے علاوہ اور کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن محتاط رہیں، وہ جو کوئی بھی ہے ایک مقصد لے کر آئی ہے، اور اس کے ساتھ دوسروں کی مدد بھی ہے۔ پیر اختر نے چودھری کو تنبیہ کی۔ عمران کی موت کو 1 مہینہ بیت چکا تھا۔ چودھری سمجھا کہ شاید مصیبت ٹل گئی، لیکن آئی کو کون ٹال سکتا ہے؟ وسیم تعویذ کی حفاظت جان سے بھی زیادہ کرتا تھا، ہر وقت اسے اپنے پاس رکھتا۔ لیکن موت کو کسی کی ضرورت نہیں، جب آنا ہوتی ہے آ جاتی ہے، اور بہانہ خود بخود بن جاتا ہے۔ ایک دن وسیم نہانے کے لیے گیا۔ اس نے کپڑے اتارے اور ساتھ میں تعویذ بھی اتار دیا۔ پہلے وہ تعویذ اپنے گلے میں موجود ہوتے ہوئے نہایت پرسکون تھا، مگر اس مرتبہ جیسے ہی وہ تعویذ رکھ کر شیشے کے سامنے ہوا جو کہ دیوار میں نصب تھا، اس شیشے میں نیلم کی تصویر ابھر آئی، تو اس نے جلدی سے تعویذ کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ نیلم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی تیزاب کی بوتل اس پر انڈیل دی، جس سے وسیم کی چیخیں آسمان کو چھونے لگیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ چیخیں صرف واش روم میں ہی تھیں، باہر ان کا کوئی گمان تک نہ تھا۔ وسیم کا جسم جھلسنے لگا، کھال اور گوشت گل سڑ کر اس سے الگ ہونا شروع ہو گئیں۔ اس کا چہرہ عجیب طرح کا ہو چکا تھا۔ نیلم کا غصہ اب بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کی گردن توڑ دی۔ چودھری لیاقت علی اس وقت حویلی میں موجود نہیں تھا۔ وہ کسی کام سے شہر سے باہر گیا تھا، اور نوکر بھی اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ اندر ان کے مالک کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ اس پر اتنا تیزاب ڈالا گیا تھا کہ اس کے جسم کا سارا گوشت الگ ہو چکا تھا، مگر اس کے سر اور چہرے پر نیلم نے تیزاب نہیں ڈالا تھا۔ اس کی لاش اس قدر مسخ ہو چکی تھی کہ دیکھنے والوں پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ وہ توبہ توبہ کرتے ہوئے اپنی جگہ سے فوراً ہٹ جاتے۔ نیلم نے اپنی موت کا بدلہ لے لیا تھا، اور بدلہ بھی خوفناک طریقے سے۔ اس کے چہرے پر پل بھر کے لیے مسکراہٹ ابھری۔ نیلم کی روح اب جا چکی تھی۔ چودھری کی حالت بہت غیر تھی۔ اس پر غشی کے دورے پڑنے لگے تھے، کیونکہ اب اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ گاؤں والوں کی زبانی، جب وسیم کی موت کا علم پیر اختر علی کو ہوا تو انہوں نے نیلم کی روح کو حاضر کیا اور اس سے حقیقت معلوم کی، تو اس نے ساری حقیقت منو ان سنا ڈالی، جسے سن کر پیر اختر علی بہت افسردہ ہوئے۔ پھر وہ گویا ہوئے، اب تم کیا چاہتی ہو؟ تو نیلم کی روح بولی، میں نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لے لیا۔ اب چودھری لیاقت زندہ ہے، میں اسے نہیں ماروں گی، بلکہ اسے لوگوں کے لیے عبرت بنا دوں گی۔ آپ سے میری ایک گزارش ہے، آپ اسے ایک بیٹی کی التجا سمجھ لیں۔ ہاں بیٹا، بتاؤ مجھے ایسی کیا بات ہے؟ پیر اختر علی نے پوچھا۔ میرا اس دنیا سے دل بھر گیا ہے، اب میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ حویلی کے فلاں کمرے میں میری بد نصیب لاش پڑی ہے، آپ اسے نکال کر شریعت کے مطابق دفن کر دیں، تب میری بے چین روح کو قرار آ جائے گا۔ پیر صاحب نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی خواہش کو ضرور پورا کریں گے۔ اگلی صبح مزدور لگا کر مطلوبہ جگہ کو کھودا گیا تو ایک ڈھانچہ برآمد ہوا جو یقیناً نیلم کا تھا۔ گاؤں والوں کو جب چودھری کی خباثت اور کرتوت کا علم ہوا تو وہ اس پر لعنت بھیجنے لگے۔ اب وہ واقعی لوگوں کے لیے عبرت بن گیا تھا۔ ڈھانچہ نکال کر اسے غسل دیا گیا اور پھر شریعت کے مطابق نماز جنازہ کے بعد قبر کے سپرد کر دیا گیا۔ ہر کوئی اشک بار تھا۔
نیلم کا والد محمد اکرم ایک بار پھر تنہا رہ گیا تھا۔ رات کو ہریرا اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا کہ اس کا کمرہ مہکنے لگا۔ وہ اٹھ بیٹھا، اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس کے سامنے نیلم کھڑی تھی، سفید کپڑوں میں ملبوس۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور ایک سکون بھی تھا۔ اس نے ہریرا کو بھی داستان سنائی اور کہا، اب میں نے اپنا بدلہ پورا کر لیا ہے، مگر میری ایک خواہش ہے۔ کیا تم میری خواہش پوری کرو گے؟ تم میری خواہش پوری کر دو، میں تمہاری احسان مند رہوں گی۔ ہریرا بولا، نیلم تم تو ایک خواہش کی بات کرتی ہو، تم کہو تو میں تمہاری ہزاروں بلکہ لاکھوں خواہشیں پوری کر دوں گا، تم حکم تو کرو۔ یہ سن کر نیلم بولی، میری خوشی کی خاطر جتنی جلدی ہو سکے تم شادی کر دو، یہ میری آخری خواہش ہے۔ اور یہ بول کر وہ مسکراتے ہوئے ہریرا کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگی اور پھر بولی، اب تم انکار نہ کرنا میری خوشی کے لیے۔ یہ سن کر ہریرا بولا، ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کروں گا، اب تو خوش ہونا۔ پھر نیلم بولی، تم نے میری بات رکھ لی، میں تمہاری خوشی کی خاطر وقتاً فوقتاً تم سے ملنے آیا کروں گی، مگر صرف تمہیں ہی نظر آؤں گی۔ اور یہ بول کر وہ مسکراتی ہوئی ہوا میں تحلیل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گئی اور ہریرا اس کے خیالوں میں گم ہو گیا۔